باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا رب نے اپنے فرشتوں سے میں زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں اپنا نائب۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے صدائے سخن کی جانب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تمام احباب کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے، ہمیں یہ شرف بخشا کہ آپ آج لوگوں کے ساتھ ہم یہ شام گزار سکیں۔ صدائے سخن کے زیر اہتمام آج جس شام کا انعقاد کیا گیا ہے، شام شہزاد نیر، گو کہ شہزاد نیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک مختصر سا تعارف ان کے حوالے سے بتا دوں۔ نظم ہو، غزل ہو، کوئی بھی صنف و شاعری کی اس پر دسترس رکھتے ہیں، بہت سے ایوارڈ جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، اور 4 ان کے کتابی مجموعے وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، اور زبان زد عام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایک طویل تعارف ہے کہ جو کہ کروایا جا سکتا ہے، اور اس ادبی تعارف کے علاوہ بھی ایک بھرپور شخصیت کے مالک ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے چونکہ آج کی جو محفل ہے یہ شعر و سخن کی محفل ہے، تو صرف وہی تعارف جو ہے وہ کروائیں گے۔ اور فیض امن ایوارڈ، اس کے علاوہ پروین شاکر کا ایوارڈ، صوفی تبسم کے نام سے ایوارڈ، بہت سے ایوارڈ جو ہیں وہ ان کو دیے جا چکے ہیں ان کی خدمات کے ریکگنیشن میں، ان کے اعزاز میں۔ تو آج کی یہ شام ان کے نام، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیا۔ میں باقاعدہ آغاز سے سب سے پہلے جو آج کے صاحب صدر ہیں، معروف ادیب، شاعر، دانشور، نقاد، اور اس کے علاوہ ایک بہت طویل تعارف اور اس کے ساتھ ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کہ مالد پروفیسر جلیل علی صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور صاحب صدر کی نشست سنبھالیں۔ مجھے اکثر یہ ایک خلش رہتی ہے کہ اگر میر و غالب کے دور میں ہم لوگ پیدا نہیں ہو سکتے تھے یا وہ ہمارے دور میں نہیں آ سکتے تھے تو کم از کم ہم لوگ فیض تک پہنچ جاتے، اس کے علاوہ کسی اور شخصیت تک ہم پہنچ جاتے۔ تو میں نے ایک دفعہ انور مسعود صاحب سے میں ملا تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ صاحب اگر ہم آپ کے دور میں یا آپ ہمارے کلاس فیلو نہیں بن سکے تو کم از کم 200 سال آپ نے اور جینا ہے، کیونکہ میرے جو بچے ہیں وہ آپ سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو جلیل علی صاحب ایسی شخصیت ہے کہ مجھے یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کے دور میں پیدا ہوا اور مجھے ان سے فیض حاصل ہو سکا۔ تو جلیل علی صاحب میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ کم از کم 200 سال اور جینا ہے آپ نے، تاکہ میری آنے والی نسلیں آپ سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو بہت شکریہ، ہماری دعا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ، اور خصوصی طور پہ صدائے سخن کی جانب سے شکریہ۔ صدائے سخن کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم 150 شعراء کو بلا کے ان کا کلام سنیں اور ایک بڑی شام رکھیں اور اس میں وہی شعراء خود اپنا کلام سنیں، یا جو عوام ہے وہ ربط قائم نہ کر سکے، وہ اپنی جو ہیبٹ ہے اس کو ایگریگیٹ نہ کر سکے، اس کو ڈیولپ نہ کر سکے، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنا جو میڈیا پارٹنر ہے چینل 6 اس کے توسط سے ہم 10 شعراء کی ایک شام رکھیں، اور جو ایک صاحب شام ہو اس کا جو مواد ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس کو ڈاکومنٹ کیا جا سکے، اس کو آرکائیو کیا جا سکے۔ تو یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے، اور اس کوشش میں شکریہ ادا کرتا ہوں چینل 6 کا کہ جو ہمیں ساتھ ساتھ اس میں چل رہا ہے اور آرکائیوز باقاعدہ بنا رہا ہے، تاکہ ہمارے لیے بھی، خود شعراء کے لیے بھی، اور جو عوام ہے اور جو خواص ہے ان دونوں کے لیے ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت میں یہ آرکائیوز موجود ہوں، تاکہ جب کبھی آپ اور ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا کلام جو ہے وہ زندہ رہ سکے۔ اب ایک اور بہت سے کہہ سکتے ہیں کہ جن کا یہ اعزاز رہا کہ جو ہماری اس کاوش میں صدائے سخن کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور ان کو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپشنز پرووائڈ کرتے رہے کہ وہ اپنی جو کاوش ہے اس کو پورا کر سکے، نیشنل پریس کلب۔ تو میں نیشنل پریس کلب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیشنل پریس کلب کے اس وقت جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، صاحب اعزاز آج کے مہمان اعزاز ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل اور معروف صحافی انور رضا صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انور رضا صاحب کا اور ان کے توسط سے پریس کلب کا شکریہ ادا کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ صحافیوں کے اور ادیبوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو لٹریچر ہے یہ دونوں کو جوڑتا ہے آپس میں۔ صحافی بھی خبر دے رہا ہے اور جو ادیب ہے وہ بھی خبر دے رہا ہے، لیکن ادیب کی خبر کا تھوڑا انداز مختلف ہے اور اس کا ویژن جو ہے وہ تھوڑا سا وسیع ہے، اور تو یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ گیپ جو ہے یہ نیشنل پریس کلب جو ہے یہ کور کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے سر آپ کا بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح سے ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد تمام احباب کا جو آج یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پر چینل 6 کا بہت شکریہ اور ڈاٹ نیٹ ورک کا بہت شکریہ، جو کہ آج جو تصویریں ہیں جو وہ لے سکیں گے ان کی طرف سے۔ غفران یہاں پر موجود ہے، غفران اگر آپ غفران بہت شکریہ، غفران آپ کا بھی بہت اچھے طالب علم ہیں اور بہت اچھے صحافی ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور اب آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، ایک غیر شاعر آدمی جو ہے وہ اس شعری محفل کا آغاز نہیں کرے گا، اس کے لیے میں باقاعدہ طور پر دعوت دیتا ہوں جو صدائے سخن کے چیئرمین جناب احمد دوشی صاحب کو کہ آئیے اور اس شعری محفل کا باقاعدہ آغاز کیجیے۔